ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم سورۃ المزمل سے سورۃ المطففین تک کچھ صورتوں کے بعض منتخب مضامین کو زیر مطالعہ لائیں گے۔ سورۃ المزمل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی اس حوالے سے رات کے وقت نماز کا اور اللہ کے سامنے قیام کا اہتمام کرنے کی تلقین کرنے کی صورت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری ایک طرح سے ڈالی ہے کہ آپ کو رات کے وقت اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے۔ رات کا زیادہ تر حصہ آپ اللہ کے سامنے قیام میں گزاریں، ہاں کچھ حصہ آپ آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ نصف حصہ بہتر یہ ہے کہ نصف شب قیام کریں، اس سے تھوڑا سا کم کر لیں، اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں، لیکن رات کو اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور یہ آپ پر جو ذمہ داری ہم نے ڈالی ہے یہ اس میں آپ کو سہارا دے گا، یہ آپ کو اس میں دل جمعی پیدا کرے گا۔ دن کے وقت تو فرمایا کہ آپ بہت مصروف رہیں گے، مختلف ذمہ داریاں ہوں گی، لیکن یہ جو کام اللہ نے آپ کو سونپا ہے اس میں خدا کے ساتھ تعلق، اس کی عبادت، اس سے رہنمائی حاصل کرنا، اس کے کلام سے قوت حاصل کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے خدا کو یاد کرنے کا اور رات کی نماز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کا خاص اہتمام آپ کیجیے۔ سورت کے آخر میں اسی حوالے سے حکم میں کچھ تخفیف بھی کر دی ہے، خاص طور پر عام مسلمانوں کے حوالے سے، اور یہ فرمایا کہ وہ آپ تو 2/3 رات تک، کبھی آدھی رات تک، کبھی 1/3 رات تک قیام کا اہتمام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اہل ایمان بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکیں، جتنی دیر بھی رات کا قیام کر سکیں وہ کر لیا کریں۔ ایک خاص مدت کا، آدھی رات کا یا 2/3 رات کا، اس کا اہتمام سب پر لازم نہیں ہے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ میں، جس کا نام بھی یہ بتا رہا ہے اور اس کا موضوع بھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برحق ہونے پر ایک بنیادی اخلاقی دلیل جو دوسری جگہوں پر بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، دوبارہ اس کو تخلیق کی شکل نہیں دیں گے، لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا کہ انسان کے اندر جو یہ ملامت کرنے والا نفس رکھا گیا ہے، انسان کا ضمیر جو اس کو صحیح اور غلط بات پر متنبع کرتا ہے، وہ اس کو گناہ کرنے پر، غلطی کرنے پر ٹوکتا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے، یہ اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ غلط اور صحیح اگر الگ الگ ہیں تو ان کا انجام بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو انسان جتنا چاہے اپنے آپ کو تسلیاں دے لے، انسان جتنا چاہے قیامت کو جھٹلا لے، وہ اپنے اندر موجود اس حقیقت کا یا اس سوال کا سامنا نہیں کر سکتا کہ اگر ہمارا انجام ایک ہی جیسا ہے، اگر ہمارے اچھے اور برے فیصلوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، تو میرے اندر یہ نفس ملامت گر کیوں موجود ہے؟ یہ میرے ضمیر میں خیر اور شر کا فرق، نیکی اور برائی کا فرق، اچھائی اور برائی کا فرق یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اسی بات کو سورت کے آخر میں آگے چل کر یوں بیان فرمایا کہ آیت نمبر 36 میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس کا کوئی محاسبہ نہیں کیا جائے گا؟ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ہوگا کیسے، تو خدا کی قدرت پر شک کرنے سے پہلے انسان کو اپنی اس تخلیق پر ہی غور کر لینا چاہیے۔ اللہ نے ایک بوند سے انسان کو
پھٹکی کی، پھر لوتھڑے کی شکل دی، پھر اس سے ایک جیتا جاتا جاگتا انسان اور وجود بنا دیا، پھر اسی مادے سے اور اسی اسٹف سے انسان میں دو صنفیں بنا دی، مرد بنا دیا، عورت بنا دیا۔ تو جو خدا ایک اتنی سی بوند سے یہ سارے تصرفات کر سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ شبہ کیوں کیا جا سکتا ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے گا؟ سورۃ المرسلات میں اللہ تعالیٰ نے مضمون یہی چل رہا ہے قیامت کا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ دلائل بیان کرنے کے بعد پھر تنبیہ اور زجر کے انداز میں ذکر کیا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد اپنے وقت مقرر پر وہ قیامت جو برحق ہے وہ برپا ہو جائے گی، اس دن مجرموں کو جب اٹھایا جائے گا تو پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ آیت نمبر 29 میں فرمایا اس دن ان کو زندہ کر کے اٹھا کر کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب اٹھو اور دیکھو کہ وہ جس کو تم جھٹلا رہے تھے وہ تمہارے سامنے ہے، اٹھو اور اب اپنے انجام کی طرف آگے بڑھو۔ میں اس دن پھر ان کا استقبال اس کیفیت میں ہوگا، ان کو 3 شاخوں والا ایک دھواں اور ایک سایہ ان کو گھیرے ہوئے ہوگا، نہ اس سے سائے کا فائدہ حاصل ہوگا، نہ وہ شعلوں اور لپک سے کوئی فائدہ ان کو دے رہا ہوگا۔ جہنم جو بڑے بڑے محلات جتنے انگارے اٹھا کر پھینک رہی ہے وہ ان کی منتظر ہوگی، اور یہ کہا جائے گا کہ آ جاؤ ھذا یوم لا ینطقون، آج تمہیں بولنے کی جسارت نہیں ہے، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، تمہیں عذر اور بہانہ پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، یہ آج فیصلے کا دن برپا ہو چکا ہے جس میں ہم نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے جتنے بھی انسان ان سب کو ہم نے جمع کر لیا۔ پھر سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قیامت کے دن انسانوں کی بے بسی اور بے کسی کا منظر ایک اور انداز سے بیان کیا ہے۔ تو آیت نمبر 33 سے 42 تک فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، جب وہ قیامت آ جائے گی جس کی چنگھاڑ سے انسانوں کے کان بہرا ہو جائیں گے، تو اس دن انسان بالکل تنہا ہوگا، یکا و تنہا، کوئی رشتے کوئی تعلقات کام نہیں آئیں گے، بلکہ انسان اس دن فرار اختیار کرے گا۔ انسان چاہے گا کہ اپنے بھائی سے الگ ہو کر بھاگ جائے، اپنی ماں سے دور ہو جائے، اپنے باپ سے جان چھڑا کر الگ ہو جائے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے اپنے دامن کو جھٹک لے، اس لیے کہ کسی کو اس دن یہ رشتے یاد نہیں ہوں گے، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر آدمی اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس دن پھر کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ان کے مقابلے میں کچھ چہروں کے منہ پر گرد و غبار اور مٹی پڑی ہوگی، اعمال کی اور شرمندگی کی سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کفر اور فجور کا راستہ اختیار کرتے رہے۔ اس کے بعد سورۃ المطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انجام اخروی کا ایک اور منظر ذکر کیا۔ مایا کہ دنیا میں جب مومن قیامت کا ذکر کرتے تھے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ذکر کرتے تھے، تو یہی مجرم اور منکر یہ ان کا استہزاء کرتے تھے، ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اہل ایمان کو ان مجرموں سے انتقام لینے اور بدلہ لینے کا موقع دے گا۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ جو مجرم آج آگ میں جل رہے ہیں یہ دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو مذاق کرتے ہوئے، جگتے چست کرتے ہوئے اور آنکھوں سے اشارے کر کے ان کا استہزاء کرتے تھے، اور ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہی لوگ تو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔
فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج یہ مجرم جہنم میں جل رہے ہوں گے، اہل ایمان جنت میں اپنے تکیوں پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھیں گے اور ان کو سزا بھگتتے ہوئے وہ ان کا تمسخر اڑائیں گے، وہ ان کے ساتھ استہزاء کریں گے، اور پھر آواز لگائی جائے گی هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافر جو کرتوت کرتے رہے، جو کچھ کرتے رہے دنیا میں، کیا ان کو اس کا بدلہ مل گیا ہے؟ تو وہاں پر یہ ان کو زجر کے انداز میں، تنبیہ کے انداز میں یہ پکار لگائی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔